بچے جس طرح باپ کو وقت پر ڈیوٹی پہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں، انہیں اپنے باپ کو وقت پر اٹھ کے نماز پڑھتا بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کا کاروبار کم ہو جائے، کہیں نقصان ہو جائے، تو جس طرح وہ اسے پریشان اور بے حال دیکھتے ہیں، کاش ایسا ہو نا کہ کبھی باپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور بچے پوچھیں کہ ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کہے پتر تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ چیزیں روحانی زندگی جب ہم گزاریں گے تو بڑی جلدی ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ لیکن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ فصل گندم کی بوئیں اور کاٹنا چاول چاہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم گھر میں کوئی دینی کام نہیں کریں گے، لیکن پتر تیرے اوپر پابندی ہے، تو نے سارے دینی، روحانی، اسلامی سارے تو نے کام کرنے ہیں۔ میرے پاس لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں تو ایک جملہ وہ اکثر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں بچہ داخل کرانا چاہتا ہوں تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اعزاز دے گا، لیکن آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا شعور ہے نا کہ بچے کی وجہ سے حافظ قاری علامہ صاحب کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، تو اور بھی تو کئی چیزیں بخشش والی ہیں، آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان پر آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرف بھی تو آپ غور فرمائیں۔ آپ کسی اور کے ذریعے سے جو بخشش چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کرے نا کہ ہم رب سے دعا کریں تو اللہ ہماری وجہ سے کسی اور پر بھی فضل فرما دے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے۔ ہم کوئی سویرے اٹھ کے کچھ مصلے کو، عبادت کو، اللہ اللہ کو ٹائم نہیں دینا چاہتے۔ ہم گھر میں سچ نہیں بولنا چاہتے۔ کیا ہمارے بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا بچوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر جو مال آتا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا ہمارے بچے نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ کا رویہ ہماری ماں کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ کیا وہ چیزیں بنظر غائب غور سے ملاحظہ نہیں کرتے کہ ہماری اماں کا رویہ اپنے میکے کے حق میں کیا ہوتا ہے اور باپ کے والدین کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بغیر ہمارے بتائے بچے اسے سبق لے رہے ہوتے ہیں۔ اس رستے کے وہ مسافر ہوتے ہیں جس رستے پر میرے گھر والے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو گرمیوں میں دوپہر کو سارے لوگوں کی گاؤں میں سویا کرتے تھے، تو ایک بچہ، ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ نا اس نے بڑا سخت ہارن لگایا ہوتا تھا، تو وہ لاڈلا بچہ تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھی، تو وہ گلی سے گزرتا تو میری والدہ بڑی ناراض ہوتی، کئی دفعہ برا بھلا بھی کہتی ہیں کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی، یہ سوتوں کو جگا دیتا، اتنا سخت ہارن لگا دیا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ ہارن اکھیڑ دیا، اسی گلی سے گزرتا لیکن چپکے سے۔ تو بچہ شرارتیں کرنے والا شرارت چھوڑ جائے تو پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑ گیا ہے؟ تو اماں جی کہنے لگی انہوں پوچھتے صحیح کی ہویا سو۔ میں نے اس سے ایک دن کہا کہ خیر ہے، تو مجھے کہنے لگا بھائی جان میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میری والدہ نے مینوں تھپکی دے کے کہ پتر ہے ہارن لا چھڑ، تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کردے۔ میں اب صاحب اولاد ہوں، تو اگر میرا کردار اس طرح کا ہوگا تو پھر لہجہ کیا ہوگا؟ میں نے چھوڑ دیے سارے کام، چونکہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے اور میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹیوں کے باپ کا یہ لہجہ نہیں ہوتا، ان کے انداز بڑے شستہ، بڑے صاف ہوتے ہیں، چونکہ گھر میں بیٹی نے آنکھ کھولنی ہے، اس نے وہ رنگ دیکھنا ہے۔ میں ایک دوسری بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، میں کھانا کھا رہا تھا، گھر کے اندر بیٹھا تھا، تو میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ باہر بچہ بڑا بلک بلک کے رو رہا ہے مدرسے کا۔ میں نے کہا جلدی سے بلاؤ۔ وہ بچہ اندر آیا تو وہ کانپ رہا تھا اور اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ شاید تھوڑی دیر میں گر جائے۔ تو مجھے تو کھانا بھول گیا، میں نے کہا پتر خیر ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ تو بولے تو اس سے بات نہ ہو سکے، ہانپتے کامتے تڑپتے ٹوٹتے جملے۔ وہ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہنے لگا میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، میرے ابا جی پھر میری اماں سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چار پائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے، میری بہنیں روتی ہیں، ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں آتا کیونکہ ہمارا والد پھر ہماری اماں کو مارتا ہے، خوف آتا ہے۔ آج گھر میں نا پھر ابا جی اماں کو پیٹ رہے ہیں، میں نے فون کیا تھا تو بہنیں رو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے۔ ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پر یہ کس نے رلایا ہمارے بچوں کو؟ ماں باپ نے مل کے۔
کس نے تباہی کی؟ ان کے خیالات کیوں بکھر گئے؟ اتنا خوف کس چیز نے طاری کیا؟ یہ سکون کس نے چھینا؟ میں نے پھر ان کے والد کو بلایا، گزارش کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے ان کو وہ سارے حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کے بچوں کی نفسیات کہاں تک جا رہی ہے، پر میری آپ اس واقعے کے بعد میں سمجھا کہ شاید یہ ایک گھر کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، جانے کتنے گھروں میں یوں ہوتا ہوگا، کتنے بچے خوف کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ جانے اب کیا ہونے لگا ہے۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے، اخلاقی، بڑا پیار کرتا ہے باپ اپنے بچے سے، میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو، بڑا پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، لیکن یاد رکھنا اس پیار میں کہیں وہ اخلاقی حدود کو کراس نہ کر جائے۔ یہ دیکھ لینا کہیں آپ کے لاڈ پیار میں کوئی ناجائز بات اس کے منہ سے نکلے کسی کے بارے میں، اور آپ اسے قبول کر کے کہیں اسے تباہ نہ کر دیں۔ باپ میں نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہیں کہ بچے نے اگر کبھی کوئی تحفہ مانگ لیا ہے اور موقع آ گیا ہے تحفہ دینے کا، تو باپ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے۔ والد کہتا ہے اپنی فیکٹری کے مالک سے کہ میں تھوڑے تھوڑے کٹوا دوں گا، پر مجھے بچوں کے لیے گفٹ خریدنا ہے، ان کے کپڑے بنوانے ہیں، بڑی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی لاؤں گا۔ پر آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے۔ یہ سونا تحفہ دیا ہے باپ نے کہ اس بچے کو اس نے اچھی تربیت سے روشناس کرا۔ یہ خوبصورت تحفہ، سونا، یہ کمال کر دی والد نے کہ اس نے اپنے بچے کے آداب زندگی میں ایک اچھے ادب کا اضافہ کیا۔ آپ نہ ہزاروں کا لاکھوں کا تحفہ لے کے آئیں، لیکن اس کی اخلاقی تربیت کریں، اس کے کردار میں جاذبیت پیدا کریں۔ ہو نہ آج بھی کوئی ماں ایسی جو غوث پاک کی ماں کی طرح کہے پتر بھوک کاٹ لینا پر جھوٹ نہ بولنا۔ ہو نہ کوئی ماں آج بھی ایسی جو بابا فرید کی ماں کی طرح یہ کہے پتر تجھے شکر پسند ہے پر ملے گی تب جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا۔ ہو نہ آج بھی کوئی خواجہ بختیار کاکی کی ماں جیسی ماں جو سارا دن گھر میں سپارے پڑھتی رہے اور 15 سپارے یاد ہوں اور صبح شام پڑھے۔ او خدا کے بندو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کردار کی روشنی سے نور پاتی ہیں، جو صرف عمل کے حسن سے دنیا کو حسین کر دیتی ہیں۔ بچوں کی روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، ہم نا جو بچوں کو سبق دے رہے ہیں وہ محدود زندگی کا دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ زندگی 60-70 سال کی نہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے۔ ہم نے بچوں کو جتنے اسباق پڑھائے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے لیے، روزی روٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی نکاح کے لیے، لیکن ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ انہیں وہ سبق بھی دو جو قبر میں بھی انہیں کامیاب کرے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو گے اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ گے، یہ اہتمام کرو۔ تو وہ خاص خوبصورتی جو ہمارے دین نے کہا ہے کہ ان کی اخروی زندگی میں ان کے کام ہے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمارے ذمے لگائیں، فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ باپ کے ذمے لگائی ہیں حضور نے چیزیں، ماں کے ذمے لگائی ہیں، فرمایا یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ 3 چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اس کا مطلب ہے ابا کو نعت پڑھنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے اماں کو نعت آنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے حضور کے قصیدے یاد ہونے چاہیے نا، اس کا مطلب ہے نا کبھی بازو تھام کے باپ کا ہے نا پتر چل آج فلان جگہ تجھے لے جاؤ، وہاں مدینے والے کی باتیں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے باپ کو ان سارے رستوں کا تعین تو بیٹے کا بازو تھام کے اسے کتنی جگہوں پہ لے گیا ہے، چل ایک دن یوں بھی کر تھام اس کا بازو اور اسے حضور کے مدینے بھی لے جا، کر محبوب کے سامنے کھڑا۔ فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا دوسرے کام یہ کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ۔ سکھائی حضرت عمر نے جناب عبداللہ کو، عبداللہ ابن عمر کو محبت، تو پھر انہوں نے محبت کی اپنی اولاد کو، اپنے نبی کریم کی اولاد کی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرا حضور نے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ ماں باپ سکھائیں، پہلے خود سیکھیں پھر اپنے بچوں کو سکھائیں، انہیں کہ پتر آ بیٹھ میرے پاس بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ تلاوت کلام مجید تو ہر مسلمان کے لیے صحیح تلفظ سے سیکھنا ضروری ہے، تو پہلے سیکھیں پھر سکھائیں۔
تو ان کی اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، دو انسان کی تربیت کے مزاج ہوتے ہیں، ایک اس کی ظاہری تربیت ہوتی ہے، ایک اس کی باطنی تربیت ہوتی ہے۔ اس کے ظاہر کا بھی خیال کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو جہاں سے مرضی کھا رہا تھا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی سائڈ سے کھاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ بچوں کو اخلاق کا، آداب کا طریقہ بھی بتایا جائے۔ ہمارے ہاں نا شادی سے واپس آ کر، محفل سے واپس آ کر بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ آج تو آپ نے بڑی انسلٹ کرا دی، آپ کو روٹی نہیں کھانی آئی۔ تو بھئی یہ بچوں کو آپ ڈانٹے نہیں، یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے سکھایا جاتا کہ کھانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، کسی سے سلام کلام کیسے کرنا ہے۔ یہ ڈانٹنے کی بات ہے؟ یا استاد کو چاہیے تھا کہ اپنی کارکردگی پر غور کرتا، بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو دہرایا جائے۔ الٹا آپ اس شخص کو ڈانٹ رہے ہیں جو زیر تربیت ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طرح ڈانٹا جاتا ہے، ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے جب بچے پہ غصہ آئے تب اسے سزا نہیں دینی، ایک دن بعد سزا دو یا کچھ گھنٹوں کے بعد، اس لیے کہ غصے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ حد سے کراس کر جاتی ہیں۔ بچوں کو مناسب انداز میں سزا دینا بھی شریعت میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں امت سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا کہو اور 10 سال کا نہ پڑھے تو سزا دو، اسے مناسب حد تک تنبیہ کرو، سزا دے کے بھی پڑھاؤ، چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے آپ کو فصل کو پانی بھی دینا پڑتا ہے اور جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ اب کو بندہ کہ نہیں میں بڑے مہربان طبیعت کا مالک ہوں جی، میں جڑی بوٹی کیسے کاٹوں؟ تو بھائی جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی فصل سے پیار ہی ہے، اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے۔ ایک مناسب مقدار میں آپ کسی چیز کو بھی رکھیں، افراط اور تفریط سے پاک، بچے کو مناسب حد تک آپ تنبیہ کریں، اس کی ظاہری باطنی تربیت پر توجہ دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو ایک رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ نماز میں ایک رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے۔ تو عرض کرنے لگے میں نا حضور کنگھی کر رہا تھا۔ بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں، کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی۔ حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمانے لگے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ مصر میں خط گیا، آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی۔ اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا، بندہ مدینہ طیبہ آیا، اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے، تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا۔ پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے۔ اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی۔ وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس، لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے،
کیونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال، اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے۔ اصل دولت اولاد ہے، اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے، ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا۔ کائنات میں سب سے مصروف زندگی رسول کریم کی ہے، پر حضور تو انہیں کندھوں پر بھی بٹھایا کرتے تھے، نماز میں بھی بچے ساتھ آ جاتے تھے اپنی، اور پھر بچوں کو احساس دلائیں کہ سب انسان برابر ہیں، انہیں تقوی کا درس دیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، امیروں کے بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تہاڈا سٹیٹس نہیں ہے تسی فلانے نال کھیڈن ڈیس ہو۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر کے بیٹے نے ایک غریب کے بیٹے کو مارا تھا، تو حضرت عمر نے نا گورنر صاحب کو معزول کر کے اونٹ چرانے پہ لگا دیا۔ لوگوں نے کہا ابے کا کیا قصور ہے؟ فرمانے لگے اس کا بھی تو قصور ہے نا، اسی نے تو اسے بتایا کہ تو گورنر کا پتر ہے۔ اگر وہ بتاتا کہ بیٹا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے تو یہ کام نہ ہوتا۔ چھوڑ دو، کمی اور چودھری کی تقسیم، تمہاری اولادیں بچ جائیں گی۔ چھوڑ دو امیر اور غریب کا فرق، بچے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے۔ چھوڑ دو یہ سٹیٹس کا دھندا، تمہاری اولاد کے دل سے کبر اور تکبر نکل جائے گا۔ محبوب نے یہ فرق مٹا کے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق حسن ہے، کردار معیار ہے۔ تمہارے اندر اگر تقوی کی دولت آتی ہے تو یہ اصل اعزاز ہے۔ خوش قسمت ہے وہ باپ جس کو کوئی آ کے کہے کہ تیرے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے ایک جگہ نا ایک تراویح پڑھی، تو میرے ساتھ ایک صاحب تراویح پڑھ رہے تھے، وہ روتے جا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھا کہ شاید ان کو قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہے، چلے تھوڑا بہت میں بھی طالب علم ہوں قرآن پاک کا، تو میں نے کہا ایسی آیات تو نہیں ہے اتنا رونے والی، لیکن بہت ہی رو رہے ہیں۔ تو 2 رکعتوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ کی کیفیت وہاں چلی گئی ہے کہ نماز میں اتنی آواز نکلنی نہیں چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے حضرت صاحب میرا پتر پہ تراویحاں پڑھاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا حافظ قاری عالم ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اگر ایک اچھا انسان بن جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ کوئی آ کے بتائے کہ میں جا رہا تھا چکی پہ گندم لے کر پسوانے کے لیے، لیکن تیرے بیٹے نے تو جلدی سے موٹر سائیکل روکا ہے، اس نے کہا چچا جان مجھے دینا، میں چھوڑ کے آتا ہوں، اور میں جا رہا تھا ڈاکٹر کی طرف دوا لینے، لیکن اس نے کہا کہ آپ ادھر میرے ساتھ آئے نا، میں جاتا ہوں آپ کو لے کر کے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بچوں کو اخلاقاً مضبوط کر دینا، ان کے کردار کے اندر وہ خوبصورتی لے آنا۔ میں بڑے درد سے آپ سے عرض کروں، ہم اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دے سکتے، دیکھی نہیں جاتی، کیسے دیکھیں گے؟ تو مجھے بتاؤ، کیا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے، قیامت میں اگر اولاد کو عذاب ہوگا تو دیکھا جا سکے گا؟ اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو پھر خدا را کبھی بھی انہیں رزق حرام نہ کھلانا، تھوڑی روٹی لیکن حلال، تھوڑا مال مگر جائز، سادہ سواری مگر جائز پیسوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا بندوبست کریں، جس طرح ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے اچھا گوشت، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ غذا جس میں ملاوٹ نہ ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ والا کھانا جو غیر معیاری نہ ہو، معیاری ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا خالص چیزیں اپنے بچوں کے لیے، اسی طرح ان کے لیے طیب اور طاہر رزق بھی لے کے آؤ، تاکہ ان کے اندر روحانیت پیدا ہو، تاکہ تقوی کی روشنی دوڑے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک کھجور بچپنا تھا، اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا پتر میری اولاد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے،
انگلی ڈال کے حضور نے نکال دی. ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہاری اولادوں کے قریب صرف وہ رزق جانا چاہیے جنہیں رب رسول نے ان کے لیے جائز رکھا ہے. اگر گلے میں انگلی ڈال کر بھی تمہیں وہ لقمے نکالنے پڑے تو نکال دینا. یہ طریقہ تمہارے لیے تمہارے نبی نے رکھا ہے, ان کے قریب حرام نہ جانے دینا, ورنہ ہم ڈھونڈتے پھریں گے دوستو, ہم ڈھونڈتے پھریں گے, چیزیں کہیں کی کہیں پہنچ جائیں گی. خدا را ان کا قصور کیا ہے نونہالوں کا؟ یہ تو ہماری گود میں پلتے ہیں, کیوں ہم انہیں وہ والا مال لا کے دیتے ہیں جو ان کے لیے جائز نہیں؟ کیوں ایسی چیزیں انہیں فراہم کرتے ہیں کہ ان بیچارے بھولوں کو پتہ ہی نہیں ابا کیا کچھ لے آیا؟ طیب, حلال, پاکیزہ, صاف ستھرا, معیاری ان کے لیے غذا کا بندوبست کریں. اور ان کے لیے ایک بات اور آپ کو آخر میں عرض کرنی ہے, یہ آپ نے نا میری منت سمجھنی ہے. اس طرح بچوں کو نسخے بتاتے ہیں نا کمائی کرنے کے, اس طرح انہیں ہنٹس دیتے ہیں نا دنیا میں چھا جانے کے, اس طرح آپ اپنے بچوں کو وظیفے بتائیں, انہیں اذکار کی فضیلت والد صاحب بتائیں. کیوں؟ کہ یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی. دیکھو نا حضور کے دروازے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے نا. اور صحابہ کہتے ہیں جو چیز نہیں سنی نا کبھی وہ لفظ نہیں ہے, یہ لا نہیں ہے, یہ سنا ہی نہیں کبھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا سحری کے وقت سیدہ فاطمہ آرام فرماتی سحری کے وقت, تو حضور نے ہماری تعلیم کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے بیٹی کو پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا, فرمایا فاطمہ اٹھو, یہ تو رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے. اٹھو, طلوع فجر سے طلوع صادق تک اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے, اٹھو مصلے کو آباد کرو. شاید یہی وہ سبق تھا کہ امام حسن کہتے ہیں پھر میں نے اپنی ماں کو ساری رات ہی مصلے پہ دیکھا, سارا دن ہی دعائیں مانگتے دیکھا. او دیکھو میرے دوستو, حضور کے دروازے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے, پر جب سیدہ فاطمہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ غلام مل جائے, تو کریم رسول نے بیٹی کو وظیفہ دیا. چلو حضور کی سنت سمجھ کے ابا جی ایک ایک وظیفہ بتائیں نا اپنی اپنی بیٹیوں کو, بتائیں گے انشاءاللہ. چلو ایک ایک وظیفہ بتائیں نا بیٹوں اور بیٹیوں کو, اور کہیں کہ یہ میں بھی پڑھتا ہوں, بڑی برکت والا ہے پتر, تو بھی پڑھا کر. یہ وظیفہ بتائیں گود میں بٹھا کے. میں نے کہا ہم ہنٹس دیتے ہیں مال کمانے کے, یہ بھی تو دو نا. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا پتر غلام تو میں مدینے کے غریبوں پر تقسیم کروں گا, لیکن تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں, 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. جب بھی یہ وظیفہ ختم ہوگا رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہے, اور شان یہ ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھے, اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. وہ بندے پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے, اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندے کو کسی ابتلا کا شکار فرما دیتا ہے. پھر اگر بندے کے اندر اخلاص ہو, للہیت ہو, اور بندہ کی ساری امیدیں اپنے رب تعالیٰ سے وابستہ ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برات کے لیے بھی بندوبست فرما دیتا ہے, اس کی صفائی کے لیے بھی خود اللہ انتظام فرما دیتا ہے, اس کی عزتوں کی بحالی کے لیے, اس کے وقار کی بلندی کے لیے, اور اپنے بندے کی حفاظت کے لیے سارے اسباب بھی اللہ ہی پیدا فرما دیتا ہے. قرآن مجید سورہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا ہے کہ رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر دیتا ہے. لیکن جس جگہ سے اس قدرت کا اظہار ہو رہا ہے, جس ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے, اس کے بارے میں لوگ کیا خیال بنائیں گے, کیا ذہن بنائیں گے, یہ بھی ایک پوری داستان ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے. اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا, لوگ کیا رائے دیں گے, یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے نا. وہ خاتون, وہ پاک باز عورت جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے, جس کی ماں پاک ہے, باپ پاک ہے, خاندان پاک ہے, اس خاتون کو بغیر باپ کے جب گود میں بچہ لے کے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کن رویوں کا سامنا کرنا ہے, یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون,
لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون؟ لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، سبب کیا ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی، تصویر کا دوسرا رخ کیا، اس پر تو غور ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، بڑے بڑے باعزت باوقار لوگ، اور ذرا سا کہیں کوئی نقطہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگ اس نقطے کو بہت بڑا قصہ بنا لیتے ہیں، بہت زیادہ داستان سرائی کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت بھی نہیں، اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحتیں دینا کام بھی نہیں آتا، اس وقت صفائی دیکھ کے انسان مزید الجھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ خاموش رہیں۔ وہ خاموش ہیں، بچہ پنگوڑے میں ہے، قوم کے سامنے ہے، تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے، بڑے سخت جملے کہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، آپ بھی نیک، آپ کا باپ بھی نیک۔ تو جناب مریم نے کیا کہا؟ قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 29 دیکھیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو جناب مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، توجہ ادھر کی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے پوچھ لے تو قوم کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے۔ پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ وہ بولتے ہیں بھائی، پر جب رب چاہے، اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے، اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں۔ جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا، جناب عیسیٰ بھی پنگوڑے میں بولے تھے، جناب جریج کے لیے بھی بولا تھا، بچے بولتے ہیں، لیکن کب؟ جب رب چاہے۔ کیسے بولے گا، یہ تو پنگوڑے میں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانب، آپ نے منہ سے نہیں کہا، وہاں تو حکم تھا چپ رہنا ہے، وہ خاموش تھی، پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہے۔ تو جناب عیسیٰ پنگوڑے سے بولے اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے، کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے قال انی عبد اللہ۔ عیسائیوں نے کل کلاں کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بات یہاں سے شروع کی، کہنے لگے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بات شروع یہاں سے کی، جو کل بات ہونی تھی آج اس کا اظہار کیا، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 10 منٹ پہلے جناب مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی، اور 10 منٹ کے بعد اور تھی۔ 5 منٹ پہلے باتیں اور تھیں اور 5 منٹ کے بعد باتیں اور تھیں۔ جب رب بندوبست کر دے، جب اللہ اہتمام کر دے، میرے بھائی ضروری تو نہیں کہ ہم پریشان ہی رہیں کہ یار یہ کام میں نے کیا نہیں، میرے کھاتے ڈال دیا گیا، یار اس جرم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے منہ پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی جا رہی، یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کریں، میرا رب بھی بندوبست فرما دیا کرتا ہے۔ اور جو اہتمام اللہ کرتا ہے نا، جو بندوبست رب کرتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کھڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں، اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بیچارے کے خیال میں بھی وہ بات نہیں، پھر وہاں وضاحتیں دینا، نہ کردہ گناہوں کی وضاحتیں دینا، یہ بڑا بوجھ بنتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی، اور لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست فرمائے، صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا، جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح باجی سے بھی کرا لینے چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے، یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی، اب تھے تو وہ نیک، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے
ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئیں، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے، لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے، لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپوگنڈا کروں گا۔ دو ہی باتیں، پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جنید قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے۔ اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں، جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہبر بن جاتے ہیں، جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ بڑے لوگ آ جاتے ہیں پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں، بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا ایسا جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جناب لوگ اٹھے، احتجاج شروع ہو گیا، شور پڑ گیا، یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا۔ بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی۔ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ الزام لگا دیا، شور ہوا، احتجاج ہوا، دنیا اکٹھی ہوئی، ان کا انہوں نے حجرہ گرا دیا، مارا بھی، پیٹا بھی، ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دیں، جو کر سکتے تھے کیا۔ اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو، مار تو تم نے دینا ہی ہے۔ کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے، دھوکہ ہی دے رہا ہے، چونکہ ذہن بن گیا نا، بدگمانی آ گئی۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جانا تو میں نے ہے، پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے، قبریں تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے۔ کہ اللہ جانا تو ہے، پھر اس رسوائی کے ساتھ تو میری مدد فرما، اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے، تو رحمت کا دروازہ کھول۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، نفل پڑھے، پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا۔ کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے، تیرے لیے مریں گے، ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ ایک بندہ بھی نہیں تھا ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا، کوئی نہیں تھا۔ تو جناب جنید بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا، تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے، تو ہی بول کے بتا دے کون ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں، رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں، رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں۔ جب کہا نا تو ہی بتا تو بچہ بولا، اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں، میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا باپ۔ جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا۔ جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا۔ یاد رکھنا جب رب محافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپوگنڈا وہاں کچھ کر سکتا۔ لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے ہیں، سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے، عام سادے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس پراپوگنڈے کا حصہ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات دراصل کیا کی جا رہی ہے۔ یہ کتنی گہری حسد کی آگ ہے جس کو لوگ بغض کے ساتھ ہوا دے رہے ہیں، اپنی عداوت کے ساتھ اس کو زیادہ جلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور لطف کی بات یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ میں نے جناب جنید کا قصہ عرض کیا تو بخاری سے، یہ عرض کر رہا ہوں تو بخاری سے۔ یہ واقعہ میں حضور کی امت کے کسی ولی کا بیان کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ داتا صاحب کی کرامت بھی نبی پاک کی بیان کریں۔ او خدا کے بندوں کو خیال کرو، داتا صاحب تو کئی 100 سال بعد آئے ہیں، وہاں اگر کوئی کرامت ہوگی تو حضور بیان کریں گے؟ اگر نبی کریم نے پچھلے
بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے تمہیں بتائی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہاں اللہ یہ شان عطا کر سکتا ہے تو تم تو امتوں کی سردار امت ہو، ان پر تو نیرا فضل ہے، تم پر تو رب کا فضل کبیر ہے۔ تو بس لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، پچھلوں کی مان لیتے ہیں۔ جناب آصف بن برخیہ کی کرامت جو سورہ نمل میں آئی وہ تو مانیں گے، پر غوث پاک کی کرامت یہ پتہ نہیں عجیب فلسفہ ہے اور کس طرح کا فلسفہ ہے، یہ سمجھ سے بالاتار ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی ولی ہو تو اس کی کرامت ہو سکتی ہے اور نبی پاک کی امت کا ہو تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ اور لوگ ہیں کہ داد و تحسین دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف دی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی لی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پڑوائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ تو بھائی جب آپ پر اللہ کی حکمت کے تقاضے پورے ہونے لگیں اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں، تو اس وقت پھر دل، روح، زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی ہیں۔
اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، لطف کی بات یہ ہے یہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی واقعہ بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے نا ایک بندے سے قرض مانگا، اس نے کہا مجھے قرضہ دو۔ وہ کہنے لگا کہ کتنا قرضہ؟ اس نے کہا 1000 دینار۔ دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ 1000 دینار چاہیے۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ غریب کا گواہ بھی کوئی نہیں بنتا، کبھی الجھ جائے نا کوئی بندہ تو کئی اپنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا، اب 1000 دینار لینا ہے۔ تو جس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو، تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا میرا رب، وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی کفیل، اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے، یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے۔ اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے، میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے، اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے۔ بندہ نیک تھا، اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پہ، اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے کو۔ اس نے 1000 دینار دے دیا، وقت واپسی کا طے ہو گیا، وہ چلا گیا پیسے لے کے۔ اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے، پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی، پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے۔ بعض لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں، تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا، لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے رستے واپس آنا تھا۔ اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی۔ وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کرنا ہے، اب سواری میسر نہیں ہے۔ سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے۔ اچانک دل میں ایک تجویز آئی، اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، 1000 دینار اس میں بھرا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے کو، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی، وہ لکڑی ڈوب گئی ہے، واپس آ گیا۔ وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا۔ صبح سے سر شام تک اس نے انتظار کیا، دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینا ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ۔ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی۔ کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیا پک جائے گی۔ لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا، گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے، اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا۔ لکڑی لے کے گھر گیا، بخاری ہے، اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا۔ اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے۔ اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے۔ گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے، ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا، ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے، یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا، اس نے 1000 دینار اور جمع کیا۔ پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا، کشتی مل گئی، بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا، پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے، دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی، پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا خوش ہو جا، جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں۔ جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا۔ او سنگیو، ساری امیدیں سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ اپنی توجہات کا مرکز اپنے خدا کو بنائیے،
اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا رخ پھیر دیجئے، اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجئے۔ وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے، وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، وہ ساتھ دینے والا ہے، وہ اس کی رحمت قریب آ کے بندے کو سہارا دیتی ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہر مشکل میں دستگیری فرماتا ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، تجھے تو فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے، آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلو یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے چل ایک دوجے نو ویکھاں گے، یہاں تک تو بات چل سکتی ہے نا، باقی لینا دینا بات کرنا یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس حد تک تو ہو سکتا ہے نا۔ اور بٹھا کے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں، تو یہ محبت کا زمزمہ ہے اور پیار کا یہ لہجہ ہے، اور آپ کا تشریف لانا اور یہاں بیٹھنا اور تھوڑا دین کے لیے تھکنا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو حرارت پیدا ہوگی وہ ایمان کو جلا بخشے گی، اور طبیعت کے اندر ایک تازگی۔ کئی سفر کرتا ہے نا انسان اور مختلف مقاصد کے لیے سفر کرتا ہے، لیکن یہ جو سفر ہوتے ہیں نا راہ محبت کے، یہ وہ سفر ہوتے ہیں کہ جو یادگار بھی بن جاتے ہیں اور یادگاریں بھی رہ جاتے ہیں، اور اس کے نفع بڑے عرصے کے بعد انسان کو محسوس ہوتے ہیں۔ تیسری بات، اس اجتماع میں آپ حضرات کو سال کے بعد جمع کرنے میں میری ایک چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے۔ ڈھلتی رات کے پچھلے پہر میں اپنی چارپائی پہ لیٹا سوچ رہا تھا کہ سنگی دور دراز سے آتے ہیں، کوئی جگہ کہیں بڑی جگہ پہ میسر آ جائے تو میں اپنے سنگیوں کو سمیٹ کر وہاں بیٹھ جایا کروں گا۔ تو یہ ایک جگہ اس کوشش اور کاوش کے نتیجے میں ہمیں ملی، اور آپ حیران ہوں گے کہ 1 سال ہم نے اس کا آغاز کیا اور اگلے سال ہم اس میں نماز جمعہ پڑھنا ہم نے شروع کر دیا، اور ابھی لمبا عرصہ نہیں بیتا، وقت زیادہ نہیں گزرا، تو اللہ نے توفیق دی ہے۔ جتنی بڑی بلڈنگ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے، اتنی ہی بڑی اور شاید اس سے چند گز بڑی بلڈنگ اس کے ساتھ شروع ہو گئی، اور میں آپ تو میرے سارے اپنے ہیں، اہل محبت ہیں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم ارادہ ہی کرتے ہیں، باقی اللہ اتنا کریم ہے کہ سارے اسباب عطا فرما دیتا ہے اور چیزیں بآسانی ہونے لگ جاتی ہیں۔ چوتھی بات، دنیا کے اندر نا کچھ لوگ اپنا ماہانہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ سالانہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ ششماہی اور سیماہی کے قائل ہوتے ہیں، لیکن اگر کم از کم سال کے بعد بھی کوئی اپنی آمدن اور خرچ کو نہ دیکھے تو پھر وہ سیانہ تاجر نہیں ہوتا۔ اس کو بہرحال سالانہ تو دیکھنا چاہیے نا، میرے پاس بچا کیا ہے اور میں نے خرچ کیا کیا ہے اور میری آمدن کیا ہے۔ تو سال کے بعد ہم بھی آپ کو جمع کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا خرچ کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے، اور پھر ہماری آمدن کیا ہے۔ اس سال کے بعد تھوڑا ارادہ بنتا ہے کہ ذرا مجھ سے ایک دوست مجھے جانتے نہیں تھے، کسی شہر میں موجود تھا، تو مجھے کہنے لگے آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو میں کسی ضلع کا تعارف کراتا تھا، لیکن اب جس ضلع میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے یہی میرا ضلع ہے۔ تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے مہمان رہے۔ جہاں چلے جاتے ہیں وہ اپنا ہی ضلع محسوس ہوتا ہے، جاننے والوں کی بڑی تعداد سامنے آ جاتی ہے۔ تو سال کے بعد آپ کو جمع کرتے، کبھی لوگ چھوٹا مجمع بھی ہوتا تھا تو کہہ دیا کرتے تھے کہ میرا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ چلو میں سمندر تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں ندی ضرور ہے، پر ہے ساری خوشبو والی، ہے ساری پاکیزہ، اور میرے منصوبہ جات میں شامل ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بچوں کے کمرے مکمل ہو جائیں،
میرے دوست جو قریب رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے اپنے سنگیوں کے لیے کمرے بنانے ہیں. میرا دل کرتا ہے پکا لکھا ہو ملتان والے آئیں تو یہاں رکے, فیصل آباد والے آئیں تو یہاں رکے. وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ میں تیجے چھوٹے بچے باہر کڈے نے, ابھی سیانے تو پیچھے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو کرم کی بات ہے, آپ صرف فیصل آباد نہ دیکھیں, یہ بھی تو دیکھیں نا شہر حضرت محدث اعظم پاکستان کا. آپ لاہور نہ دیکھیں, یہ دیکھیں شہر داتا علی اجمیری کا ہے. تو نسبتوں کو بھی تو آپ دیکھیں نا, یہ دیکھیں نا پنڈی سے نہیں چلے, حضرت پیر میر علی شاہ کی نگری سے چلے. تو میرے بھائیوں یہ رونقیں, یہ محبتیں, یہ پیار, بس وہ پھر بات وہی لاتا ہوں کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے. یہ ہمارا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ سال کے بعد اپنی کارکردگی کا جائزہ تو لیں, دیکھیں تو صحیح, غور تو کریں کہ ہمارے پاس بچا کیا, ہمارے پاس نتیجہ کیا. پانچویں گزارش یہ ہوتی ہے کہ خاندان بندے کا جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے نا, ملاقاتیں کم ہوتی جاتی ہیں. تو بڑے بوڑھے ہمارے کہا کرتے تھے کہ یار ان سارے اپنی اپنی جگہ مصروف ہو گئے نے, ہن تے کسے خوشی غمی تے ہی ہے کٹھے ہوئی ہے. اب خاندان بڑا ہے, کوئی لاہور ہے تو کوئی پنڈی ہے تو کوئی کشمیر ہے تو کوئی سوات ہے تو کوئی کاغان میں ہے تو کوئی کہیں ہے. اب رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے تو اب خوشی غمی پہ ہی ہے. میری بھی رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے, ملک کے کونے کونے میں ہے, تعلق ذرا پھیل گیا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں چلو ہر روز نہیں مل سکتے, ایک روز تو ہو جب ملاقات ہو جائے سب سے اکٹھی. تو یہ ایک سب کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کرانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے, تاکہ ایک دن تو ہو سارے سنگی اکٹھے ہو جائیں. بس ارے میں گسارو سویرے سویرے, خراب بات کے گرد پھیرے بپھیرے, اور کبھی کبھی چلو کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو, بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو یہ ساری غرض و غایت تھی آج کے اجتماع کی. اب میں چند گزارشات جو میں قرآن مجید کی سورہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں, اور یہ منزل نواز باتیں ہوں گی. میں سارا سال ہی تقریر کرتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں, لیکن جس بات کو بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں اور لب لباب سمجھتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کلام کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, وہ بات کرتا ہوں. یہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے, اس کو سورہ والتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آغاز کلام قسموں سے فرمایا والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی, وطور سینین, اور قسم ہے طور سینین کی. یہ کون سا ہے طور سینین؟ جہاں اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے. اس طور سینین کی قسم ہو, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہو. کئی قسمیں اٹھا کے, یعنی انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینین کی قسم, امن والا شہر جو مکہ ہے اس کی قسم. یہ قسمیں اٹھا کے پتہ کریم مالک کیا فرماتا ہے. رب کریم تو ویسے ہی کو بات ارشاد فرمائے تو کائنات میں سب سے سچی بات وہی ہے, لیکن قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مجھے انجیر کی قسم ہو, مجھے زیتون کی قسم ہو, مجھے طور سینین کی قسم ہو, مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہو, بے شک میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, سونی صورت دی ہے. میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے. یہ بخاری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا. بخاری کے لفظ ہے. اس نے اپنے حسن کے جلوے آدم کے بیٹے کی صورت میں رکھ دیے. اس نے اپنے حسن کے جلوے جناب آدم کی صورت میں رکھے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
انسان تجھے میں نے سب سے بہترین ساخت پہ پیدا کیا. آپ اندازہ کیجئے نا کتنا بڑا ہے ہاتھی اور کتنا لمبا چوڑا ہے اونٹ اور کتنے خوفناک ہیں درندے اور کتنے خوبصورت ہیں پہاڑ کھیت کھلیان. اللہ کی مخلوق میں شامل ہے جن، بڑے بڑے دیو، اور اس کی مخلوق میں شامل ہے فرشتے پاکیزہ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح پڑھنے والے، تحلیل پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، یہ سب اس کی مخلوق میں شامل ہے. فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور بڑی مخلوقات ہیں. لیکن وہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نے جب زمین میں اپنا نائب بنایا ہے تو میں نے جناب آدم اور اس کی اولاد کو اپنا نائب بنایا ہے. اللہ نے اپنی خلافت حضرت انسان کو عطا فرمائی. کائنات میں جو کچھ ہے یہ سارا انسان کے لیے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، رب فرماتا ہے کائنات میں جو ہے سب تیرے لیے پیدا کیا. یہ چرند پرند، زمین، فضا، ہوائیں، مسخر ہے ہر چیز. کتنا بڑا ہاتھی ہے، لیکن ایک عام آدمی چھوٹا سا انسان 5 فٹ کا، اس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوتی ہے اور ہاتھی کو آگے لگایا ہوتا ہے. اونٹوں کی قطاروں کی قطاریں، ایک بچہ چھوٹا سا، اس نے سب سے اگلے والے اونٹ کی لگام تھامی ہوتی ہے اور پیچھے قطاروں کی قطاریں اونٹ چل رہے ہوتے. ساری کائنات کو اللہ کہتا تیرے لیے مسخر کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے بنایا جو بڑا سونا ہے، تجھے بڑا بہترین ساخت پر. عیسیٰ بن موسیٰ، بات پھیل گئی، نکل گئی، حالات بگڑ گئے، مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہاں تو گمان ہونے لگ گیا ہے، معاملہ بگڑ گیا ہے، تم تو ہاتھ دھو بیٹھو گے ازدواجی رشتے سے. تو چلتے چلتے بات امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں تک پہنچی. تو اسی جماعت میں سے ایک خوبصورت نوجوان کھڑے ہوئے، کہنے لگے جا کے اس سے کہو کوئی طلاق نہیں ہوئی. کہا اس نے کہا چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو 3 طلاقیں. تو کہا وہ چاند سے زیادہ ہی خوبصورت ہے. کہا تم نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر آپ نے کیسے کہہ دیا چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ فرمایا میں نہیں کہہ رہا، اللہ کو قرآن کہہ رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب کہتا ہے میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. تو جب سب سے سونا اس نے بنایا ہی انسان کو ہے تو پھر چاند سے بھی زیادہ ہی سونا بنایا ہے نا. لہذا یہاں حکم طلاق کا واقعہ نہیں ہوا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو کرامت دی ہے، عزت دی، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے. انسان کو اللہ نے بڑی خوبصورتی سے نوازا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا. یہ کیوں ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین کیوں ہوا؟ اللہ نے اسے بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن پھر اس نے کام اس طرح کے کیے کہ اس کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی. اور قرآن نے کہا کچھ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی برے. وہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے لالچ کے لیے لاکھوں انسانوں کا حق مار جاتے، وہ جب تھوڑے سے نفع کے لیے قوم کے غدار ہو جاتے، ملک کے غدار ہو جاتے، دین کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے، تو پھر اسفل سافلین میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، پھر وہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وقار کو نہیں سمجھتا، اپنے احترام کو. وہ بڑی پنجابی کی پرانی مثال تھی، اردو اور پنجابی کے لوگ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ اس طرح کے کام کرے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے. وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین میں نہ لے جائے، وہ اپنے مقام کو سمجھے، اپنی خوبصورتی کو سمجھے. دیکھیے نا، عالم سے یہ کہا گیا کہ تو جاہل کے منہ نہ لگ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
جب تیری جاہلوں سے گفتگو ہو تو انہیں سلام کر، چونکہ وہ تو جاہل ہے. تجھے اسفل سافلین میں نہیں جانا، بلکہ تجھے احسن تقویم رہنا ہے، تجھے اپنے وقار کو سمجھنا ہے، تجھے اپنی بات کو سمجھنا ہے. بڑے کو بڑا بن کے رہنا پڑے گا، بڑے کو بڑا بن کے دکھانا پڑے گا. بڑوں کو اپنے وقار کا اور اپنے احترام کا خیال رکھنا پڑے. عالم کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت دی ہے. لیکن آج ہم یہ سمجھنے کو تیار ہیں صرف تھوڑی سی شہرت کی خاطر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے پھرتے. سارے خاندان کو سوشل میڈیا پہ دکھا کے لوگ شہرت دینا چاہتے. لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں، حضور کی سنت کا نور ہے، لیکن وہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کچھ دیر کے لیے شہرت لینے کے لیے انہیں ناچنا بھی پڑتا ہے تو وہ ناچتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کی شہرت ہو جائے. اس کریم نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے اور تو اسفل سافلین میں جا رہا ہے. لوگ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک نہیں گر جاتے. یاد رکھیے گا، اپنا وقار بنانا ہے انسان کو، مسلمان کو اپنی عزت کو قائم رکھنا. ہمیں اپنے آپ کو سطح سے نیچے نہیں لے کے جانا، ہمیں ان ساری باتوں کا پاس اور لحاظ کرنا ہے. انسان اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، اس کے وصف بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح کا ہے، اس کے اخلاقی رویے بتاتے ہیں کہ اس کی تربیت اور اس کی تشکیل کس طرح سے ہوئی. یاد رکھنا، درجنوں لوگ آپ کا کمال دیکھ کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے استاد کون سے. بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زبان سے چھلکتے ہوئے اخلاق کے موتی دیکھ کر پوچھ لیتے ہیں کس مرشد کے آستانے پہ آتے جاتے ہو. درجنوں اور بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے قواد دیکھ کر مجھے بڑی بات یاد ہے، کبھی بھولتی نہیں. لوگوں نے بڑی تعریفیں کی اور مناقب کہے تو بڑا کچھ لوگوں نے کہا، پیار سے بڑے جملے بولے، بزرگوں نے بڑی شفقت کری، سب اپنی جگہ یاد. لیکن ایک جگہ سے میں تقریر کر کے نکل رہا تھا تو ایک دیہاتی اماں نے مجھے دعا دی تھی، مجھے کبھی بھولی نہیں وہ دعا. میں ان کے قریب سے تیزی سے گزر رہا تھا، ایک سمت سے عورتیں نکل رہی تھی تو وہ بوڑھی بزرگ خاتون اپنے دیسی لب و لہجے میں ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے نکلی. تو وہ اسے نہیں پتا میں بھی پاس سے گزر رہا ہوں، تو کوئی تبصرہ کر رہا تھا کہ اماں جی تقریر سنی جے. تو اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کسی چنگی ماں دا پتر ہے. آپ کے اخلاق سے، رویوں سے، کردار سے لوگ سمجھ جاتے. تو آپ کو اور مجھے اپنے اس بھرم کو قائم رکھنا ہے، اپنے اس وقار کو قائم رکھنا، اسفل سافلین میں نہیں گرنا. آپ کا کردار و عمل، آپ کی خوبصورتی یہ بتلائے گی. میں اکثر کہتا ہوں طالب علموں سے، میں کہتا ہوں امام مسجد تقاضا کرتا ہے کہ لوگ میرا اکرام کریں، میرے جانے پہ اٹھ کے کھڑے ہوں، میرے خلاف کوئی بات نہ کریں. تو امام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ میں امام ہوں. اگر یہ لوگ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے غیر مؤکدہ بھی پڑھنی پڑیں گی. اگر یہ غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے مستحبات کا بھی خیال کرنا پڑے گا. میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مجھے امام مسجد والی عزت دیں. تو آپ کو تقوی کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پرہیزگاری کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا. آپ کو پھر وہ لیول بھی اپنا قائم کرنا پڑے گا کہ لوگ اکرام کریں. اگر کسی شخص کا خیال ہے کہ میں بزرگ آدمی ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں والد ہوں، میں دادا ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں استاذ ہوں، میں کچھ بھی ہوں، تو اسے پھر وہ رویے سوچنے پڑیں گے کہ میں اس سطح پہ اتر کر اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے کلام نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے بیچ بیٹھوں، ٹھٹا بھی کروں، مذاق بھی کروں، اور پھر میں شام کو یہ مطالبہ کروں کہ وہ میرا احترام بھی کریں. آپ نے اس وقار کو قائم ہی نہیں رکھا. آپ نے وہ انداز جو ہے اس کو آپ نے نبھایا ہی نہیں. آپ کا لب و لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، کچھ انداز اور. میں کئی دفعہ آتا ہوں اور میں جب سیڑھیاں چڑھتا ہوں مدرسے کی تو میں دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں تو واپس لوٹ جاتا ہوں گھر کی جانب. اس لیے کہ میں جب جاؤں گا تو ان کے ساتھ مل کے میں وہ سارا کچھ نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں.
لیکن اگر نہیں کروں گا تو پھر وہ میری وجہ سے بوجھ سمجھیں گے، تو وہ اپنی اس جو ہے وہ ایکٹیویٹی اس سے رک جائیں گے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا وہ خیال کرنا ہے، اپنا وہ پاس و لحاظ کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، اسفل سافلین میں نہیں گرنا. اور پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو کیا ہم صرف ڈنڈے کے زور پر منوائیں گے کہ ہم حضور کی امت ہیں؟ آپ کے اندر وہ ساری توانائیاں پیدا ہونی چاہیے، آپ کو وہ کردار کی ساری خوبصورتیاں لانی پڑیں گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کرتے ہیں. دیکھیے ہم حضور کی امت ہیں اور ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں ہم حضور کی امت ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ہمارا. لیکن آپ کو پتہ ہے حضور کے سینے میں جو چیز سب سے زیادہ درد اور کرب بن کے سلگتی تھی وہ کیا؟ حضور جس کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے، اور حضور عکاظ کی منڈیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور میلوں میں نکل جایا کرتے تھے، اور طائف کی طرف سرکار نے سفر کیا، اور درد تھا وہ نبی پاک کا، وہ تکلیف تھی حضور کی. وہ کیا تھی کہ حضور چاہتے تھے اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں. یہ کفر چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، بد اخلاقی چھوڑ دے، حرام چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، بدکاری چھوڑ دے. اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ جد و جہد کرتے. لا اللہ کا باقی النفس کا، اللہ نے کہا محبوب کہ آپ جان پر کھیل جائیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل تو نہیں فرمایا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اب تم مشقت کرنے لگے، دن رات نبی پاک نکلتے کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں. مجھے بتاؤ نا، آج ہمارے دلوں میں یہ احساس ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کوئی دین سے دور بندہ، کوئی شریعت سے دور بندہ، کوئی قرآن و سنت سے دور بندہ قرآن و سنت کے قریب ہو جائے، دین کے قریب ہو جائے. کوئی والدین سے، خاندان سے ٹوٹا ہوا جڑ جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے. اس کاز کے لیے ہم کو جد و جہد کرتے. ہم نے اپنی اس شان کو پہچانا ہے. وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تم تک پہنچی تو اسے لے کے نکل جانا اور لوگوں تک پہنچانا. پتہ نہیں تھا تمام صحابہ کو کہ مدینہ شریف میں انتقال کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ تو نکل گئے، دور دراز مزارات بنے ان کے، انہوں نے تو دین پھیلایا. لیکن آج دین پھیلانے کا درد نہیں ہے سینوں میں. آج اگر کوئی اسٹیج پر چڑھ کے